اردو ڈائجسٹ میں خوش آمدید۔ ناول لمس جنون، اگلی قسط۔ محلے کی شام ہمیشہ معمول کے مطابق ڈھلتی تھی۔ بچے کھیلتے، عورتیں گھروں کے صحن میں گپ شپ کرتیں اور مرد دکانوں پر بیٹھے سیاست پر بحث کرتے۔ لیکن اس دن فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ ماہین زارا کے ابو کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں فکر کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ کوئی ان کی بیٹی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ گھر کے اندر ماہین لرزتے دل کے ساتھ چائے لے کر آئی۔ ابو نے کپ لیتے ہوئے اس پر گہری نظر ڈالی۔ ماہین، اگر کوئی تجھ سے بات کرنے کی کوشش کرے یا تیرا پیچھا کرے تو فوراً بتا دینا۔ عزت ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتی۔ ماہین نے کپ کپاتی آواز میں کہا، جی ابو۔ لیکن دل ہی دل میں اس کی روح کانپ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ابو کو حقیقت پتہ چلی تو زارون اور ان کے درمیان آگ بھڑک اٹھے گی۔ اسی رات سید زرون شاہ کی حویلی میں بھی طوفان برپا ہوا۔ سید اسفند یار شاہ نے اپنے خاص آدمیوں کو جمع کر رکھا تھا۔ یہ بات سب سن لو، وہ گرجدار آواز میں بولے۔ میرا بیٹا اگر کسی معمولی خاندان کی لڑکی کے پیچھے گیا تو یہ ہمارے شاہی وقار کی توہین ہے۔ میں برداشت نہیں کروں گا۔ میرا خون اپنی ہی سرحدوں کو بھول جائے، ایک ملازم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مگر سر، سنا ہے وہ لڑکی شریف اور عزت دار ہے۔ محلے میں سب اس کے والد کی عزت کرتے ہیں۔ اسفند یار شاہ کی آنکھیں غصے سے دہک اٹھیں۔ عزت؟ شاہوں کی عزت کے آگے کوئی عزت نہیں ہوتی۔ میں خود اس لڑکی کے باپ سے جا کر بات کروں گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ملازموں نے ایک دوسرے کی طرف خوف سے دیکھا۔ سب جانتے تھے کہ جب شاہی غیرت بھڑکتی ہے تو خون ضرور بہتا ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت زارون شاہ گاڑی میں بیٹھا اپنے دوست ارمغان بلوچ سے بات کر رہا تھا۔ ارمغان، مجھے پتا ہے ابا خود اس لڑکی کے گھر جانے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ اس کے ابو سے لڑائی کریں گے۔ ارمغان نے حیرت سے کہا، تو پھر روک انہیں۔ یہ دونوں خاندان ٹکرا گئے تو تباہی ہو جائے گی۔ زارون نے سگریٹ سلگاتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تباہی ہی تو زندگی کا اصل مزہ ہے۔ میں چاہتا ہوں سب کو پتہ چلے کہ ماہین زارا اب میرا جنون ہے۔ ارمغان نے مایوس ہو کر سر جھٹکا، یا تو اپنی ہی تباہی لکھ رہا ہے۔ دوپہر کے وقت جب ماہین کے ابو کو اپنی دکان بند کر کے گھر لوٹے تو دروازے پر دو بڑی گاڑیاں آ کر رکتا ہوا دکھا۔ دروازہ کھلا اور سید اسفند یار شاہ اپنی پوری رعبدار شخصیت کے ساتھ اندر آئے۔ ان کے ساتھ کئی باڈی گارڈز بھی تھے۔ پورے محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ سب جانتے تھے کہ یہ ٹکر معمولی نہیں۔ ماہین کے ابو نے آگے بڑھ کر سلام کیا، مگر آنکھوں میں سوال بھی تھا۔ جی شاہ صاحب، خیر ہے؟ اسفند یار شاہ نے تیز لہجے میں کہا، تمہاری بیٹی کے بارے میں میرے بیٹے کا نام لیا جا رہا ہے۔ میں سیدوں کا سردار ہوں۔ میرا بیٹا کسی معمولی گھرانے کی لڑکی کے پیچھے پھرے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنی بیٹی کو سمجھا لو، ورنہ میرے ہاتھ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ محلے میں سناٹا چھا گیا۔ ماہین کے ابو کی رگوں میں خون کھول اٹھا۔ شاہ صاحب، میری بیٹی آسمان سے بھی اونچی عزت رکھتی ہے۔ اگر آپ کے بیٹے نے اس پر آنکھ اٹھائی تو میں اپنی غیرت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس کی سانسیں روک دوں گا۔ فضا میں تناؤ پھیل گیا۔ دونوں کی آنکھوں میں آگ دہک رہی تھی۔ اسی لمحے ارمغان بلوچ ہانپتا ہوا آ پہنچا۔ اس نے دونوں کے بیچ آ کر کہا، شاہ صاحب، حاجی صاحب خدا کے واسطے یہ معاملہ خون خرابے تک نہ لے کر جائیں۔ لیکن کوئی نہ ہلا۔ اسفند یار شاہ کی آواز گرجی، میرا بیٹا کسی عام لڑکی کے لیے جھکے گا، یہ ناممکن ہے۔ ماہین کے ابو نے بھی برابر کی شدت سے کہا، میری بیٹی کسی رئیس زادے کی حوث کا کھلونا نہیں بنے گی، چاہے میرا خون ہی کیوں نہ بہے۔ محلے کے لوگ خوف سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سب جانتے تھے کہ اب یہ جنگ رکے گی نہیں، اور گھر کے اندر کھڑکی کے پیچھے چھپی ماہین کے قدم کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا، زارون کی جنون بھری نگاہیں اور ابو کا غیرت بھرا اعلان۔ یا اللہ، یہ کیسا طوفان ہے! کیا میری زندگی کی قیمت دونوں خاندانوں کا خون ہوگا؟ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ محلے کی گلیاں سنسان تھیں۔ بجلی کی مدھم روشنی میں صرف ایک سایہ حرکت کر رہا تھا، سید زارون شاہ کا۔ وہ چپکے سے اس گلی میں داخل ہوا جہاں ماہین زارا کا گھر تھا۔ دل کی دھڑکنیں تو تیز تھیں، مگر آنکھوں میں جنون کی چمک پہلے سے زیادہ۔ کھڑکی کے قریب آ کر اس نے دیکھا، ماہین چھت پر کھڑی آسمان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ زارون کی سانسیں بے قابو ہو گئیں۔ وہ قدم بڑھا کر چھت کے زینے پر چڑھ گیا۔ ماہین نے پیچھے قدموں کی چاپ سنی تو چونک کر پلٹی۔ آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ آپ یہاں؟ یہ میرا گھر ہے، برائے کرم چلے جائیں۔ زارون آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ گھر؟ نہیں ماہین، یہ میرا کعبہ ہے۔ جہاں تو ہے وہیں میرا سجدہ ہے۔ ماہین نے لرزتے لبوں سے کہا۔
یہ سب غلط ہے، لوگ جان گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ زارون کی آنکھوں میں آگ دہک اٹھی۔ اس نے قریب آ کر آہستہ سے کہا، ختم؟ نہیں، اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ تمہاری سانسیں، تمہارا خوف، تمہاری لرزش، سب کچھ میرا ہے۔ تم چاہو مانو یا نہ مانو، میں تمہیں اپنی دنیا میں قید کر چکا ہوں۔ مہین کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹی مگر زارون نے اس کی کلائی تھام لی۔ چھوڑ دے میرا ہاتھ، یہ گناہ ہے۔ زارون نے کپ کپاتے لبوں کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ گناہ؟ اگر تمہاری دھڑکنوں میں میرا نام ہے تو یہ گناہ نہیں، عبادت ہے۔ مہین کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ آپ کیوں میری زندگی پر بات کر رہے ہیں؟ زارون نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ برباد؟ نہیں مہین، میں تمہیں اپنے نام کی جاگیر بنا رہا ہوں۔ دنیا کی ہر دیوار گر جائے گی مگر تم میری ہوگی۔ اس کے لفظوں کی شدت نے مہین کے دل کو کاٹ کر رکھ دیا۔ وہ بے بس ہو کر کہہ اٹھی، میری عزت، میرا گھر، سب تباہ ہو جائے گا۔ زارون نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ عزت؟ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑ گیا تو پوری دنیا جھک کر دیکھے گی۔ تم سمجھی نہیں مہین، یہ کوئی شوق نہیں، یہ جنون ہے، اور زارون شاہ کا جنون کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ مہین نے اپنے آنسو صاف کیے اور ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ دیوانگی ہے اور دیوانگی کبھی سکون نہیں دیتی۔ زارون نے ایک قدم اور بڑھایا۔ اس کی آواز نشے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہاں، یہ دیوانگی ہے مگر یہی میرا سکون ہے۔ مہین نے کانپتے دل کے ساتھ رخ موڑ لیا۔ براہ کرم چلے جائیں ورنہ صبح کو سب جان جائیں گے۔ زارون کچھ دیر سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، یاد رکھنا، اگلی بار میں تمہیں یوں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یا تو تم میری ہوگی یا یہ دنیا میرا خون دیکھے گی۔ وہ پلٹا اور اندھیرے میں گم ہو گیا، مگر مہین کی روح پر اس کی ہر بات نقش ہو گئی۔ اگلی صبح محلے میں چہمک گوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگوں نے رات کو زارون کی گاڑی گلی میں دیکھی تھی۔ خبر آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ مہین کے ابو کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو ان کی رگوں میں خون کھول اٹھا۔ میری بیٹی پر انگلی اٹھانے کی جرت کس نے کی ہے؟ انہوں نے قسم کھا لی کہ اگر یہ افواہیں سچ نکلی تو وہ خود اپنی غیرت کے نام پر فیصلہ کریں گے۔ اس ناول کی بقیہ اقساط کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔